اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور سکون چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی، اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی میری درخواست ہے کہ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ لوگوں کی کوئی بھی حدیث جو ہے نا وہ سننے سے مس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جو چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی وہ ہے سردیوں کی نمازوں کے بارے میں۔ سردیوں کی نمازیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ سارا دن نماز کی تیاری میں گزر جاتا ہے، ادھر ظہر پڑھ کر فارغ ہوئے، ادھر عصر کا وقت قریب آنے لگا، ادھر عصر پڑی، ادھر مغرب آنے کو ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد عشاء، تو ایسے لگتا ہے جیسے مصلی پر آ گئی ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے سردیوں کی نمازوں کا۔ بعض دفعہ ایک ہی وضو سے 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ بندے کو کوئی فکر نہیں ہوتی پنکھے کے نیچے مصلی بچھانے کی، بس جہاں اچھا لگتا ہے بچھا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کے کرب سے مانوس ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ ایمان کے بیان کی حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج 20ویں، 22ویں، 25ویں، 26ویں اور 27ویں احادیث بیان کروں گی۔ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ ایمان کے بیان کی 20ویں حدیث جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔ حدیث نمبر 20 in English. Narrated Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ whenever Allah's peace be upon him ordered the Muslim to do something, he used to order them deeds which were easy for them to do. They said, O Allah's peace be upon him, we are not like you. Allah has forgiven you their past and future sins. So Allah's peace be upon him became angry, and it was apparent on his face. He said, I am the most Allah-fearing, and know Allah better than all of you do. حدیث نمبر 22۔ ایمان والوں کا عمل بھی ایک دوسرے سے بڑھ جانا ہے ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ حدیث نمبر 22 in English. Narrated Abu Sa'd al-Khudri, the Prophet peace be upon him said, when the people of paradise will enter paradise and the people of hell will go to hell, Allah will order those who have had faith equal to the weight of a grain of mustard seeds to be taken out from hell. So they will be taken out, but they will be blackened
then they will be put in the river of Haya or Hayat, and they will revive like a grain that grows near the bank of a flood canal. Do not you see that it comes out yellow and twisted? हदीस नंबर 25वीं। अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर है कि अगर वो काफिर तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो इनका रास्ता छोड़ दो, यानी इनसे जंग ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करो इस वक्त तक कि जब इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक्त वो करने लगेंगे तो मुझे अपनी जानो माल को महफूज कर लेंगे सवाए इस्लाम के हक़ के। नरेटेड इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला Allah's peace be upon him said, I have been ordered to fight against the people until they testify that none of has the right to be worshipped but Allah, and that Muhammad, peace be upon him, is Allah's peace be upon him, and offer the prayer perfectly and give the obligatory charity. So if they perform that, then they save their lives and property from me except for Islamic laws, and then the reconic will be done by Allah. हदीस नंबर 26। इस शख्स के कौल की तस्दीक जिसने कहा है कि ईमान अमल का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, कौन सा अमल सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करना। कहा गया, फिर कहा आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मिब्रो। Narrated Abu Hurairah रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, Allah's peace be upon him, was asked what is the best deed. He replied, to believe in Allah and his peace be upon him. The questioner then asked, what is the next? He replied, to participate in jihad in Allah's cause. The questioner again asked, what is the next? He replied, to perform Hajj is accepted by Allah and is performed with the intention to seek Allah's pleasure only and not to show off, and without only and not to show off, and without committing a sin, and in accordance with the tradition of the Prophet. हदीस नंबर 27। जब हकीकी इस्लाम कोई ना हो बल्कि महज ज़ाहरी तौर पर मुसलमान बन गया हो या कत्ल के खौफ से, तो लग़वी हैसियत में इस पर मुसलमाने का इतलाक़ दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिये दिए और साथ वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, हालांकि उनमें सबसे ज़्यादा पसंद था। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आपने फ़लाँ को कुछ ना दिया, हालांकि मैं इसे मोमिन गुमान करता हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन या मुसलमान? मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर पहली बात दोहराने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वही जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साद, बावजूद कि एक शख्स मुझे ज़्यादा अजीज़ है, फिर भी मैं इसे नज़रअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूँ कि वो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह इसे आँख में ऊंधा डाल दे। हदीस नंबर 27 इन इंग्लिश। नरेटेड साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, Allah's peace be upon him, distributed amongst people while I was sitting there, but Allah's peace be upon him left a man whom I thought the best of the lot. I asked, O Allah's peace be upon him, why have you left that person? By Allah, I regard him as a faithful believer. The Prophet, peace be upon him, commented, O Mirde, a Muslim. I remained quiet for a while, but could not help repeating my question because of what I knew about him.
and then asked Allah's peace be upon him, "Why have you left so and so? By Allah, he is faithful believer." The Prophet, peace be upon him, again said, "O Mary, a Muslim," and I could not help repeating my question because of what I knew about him. Then the Prophet, peace be upon him, said, "O said, I give to person while another is dearer to me, for fear that he might be thrown on his face in the fire of Allah." Sadaqallahul Azim. Please like, share and subscribe my channel and बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में